بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک لڑکی کا واقعہ بتانے والے ہیں جو مسلمان نہیں تھی، لیکن وہ اپنے کام بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کیا کرتی تھی، اور پھر بسم اللہ کی برکت سے اس لڑکی کی جان بچ گئی۔ پورا واقعہ سن کر آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ آپ اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور آخر تک دیکھیں۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، یہ واقعہ کچھ اس طرح سے پیش آیا کہ پہلے کے وقت میں ایران میں ایک غیر مسلم لڑکی رہتی تھی۔ اس وقت وہ لڑکی مسلمان نہیں تھی۔ اس وقت ایران میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس بادشاہ کا جو وزیر تھا اس لڑکی کا باپ تھا، لیکن بہت ظالم آدمی تھا۔ اب اس لڑکی کا دل اس طرح سے بدلا کہ ایک بار ایک بزرگ محفل میں بیان کر رہے تھے۔ اس بیان میں وہ بسم اللہ شریف کے فضائل بیان کر رہے تھے کہ جو بھی اہم کام کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع کیا کرو۔ اگر وہ کام بسم اللہ شریف سے شروع نہیں ہوتا تو وہ ادھورا اور نامکمل رہ جاتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہر نیک اور جائز کام بسم اللہ پڑھ کر شروع کرنا چاہیے۔ وہ بزرگ بیان کر رہے تھے کہ ایک شخص نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بہت ہی اچھی طریقے سے دل کی گہرائیوں سے سچی نیت اور خوبی کے ساتھ پڑھا تو اس کی بخشش ہو گئی۔ بس یہ سننے کی دیر تھی کہ اس لڑکی کے دل میں ایمان جاگ اٹھا۔ بس اب اللہ پاک کی کرم نوازی ہو چکی تھی اور وہ اسلام کی محبت میں ڈوبتی جا رہی تھی۔ جب وہ لڑکی ان بزرگ کی بات سن کر گھر واپس آئی تو اس لڑکی نے چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے اور سوتے جاگتے ہر وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر جاری کر دیا۔ اس کا جو باپ تھا اس سے اسلام سے سخت نفرت تھی۔ اس نے جب دیکھا کہ اس کی بیٹی یہ پڑھ رہی ہے، بسم اللہ شریف کا ورد کر رہی ہے، تو اس کو غصہ آنے لگا، کیونکہ وہ لڑکی ہر اچھے کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتی تھی اور بہت خوش ہوتی تھی، اور یہ بھی کہتی تھی کہ اس کلمے سے میرے دل میں ایمان جاگ رہا ہے اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میرا ہر کام بنتا جاتا ہے۔ جب یہ بات باپ نے سنی تو بہت ناراض ہوا۔ اس نے سوچا کہ اب اس کو باہر نہیں جانے دوں گا، اب یہ مار پیٹ سے ہی صحیح ہوگا۔ یہ ظالم آدمی اپنی بیٹی کو بہت مارتا اور اسے ایک کمرے میں بند کر دیتا تھا، اسے بھوکا بھی رکھتا، لیکن وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتی جاتی تھی۔ اس لڑکی کے پاس بہت سارے کبوتر تھے۔ اس کا باپ بادشاہ کا وزیر تھا، اس لیے وہ لڑکی اسی محل میں رہتی تھی۔ وہ جب بھی کمرے میں ہوتی تو ان کبوتروں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سکھاتی تھی، اور سارے کبوتر اس کے دوست تھے، اور اس کی کھڑکی کے پاس ان کبوتروں کا گھونسلہ تھا۔ باپ نے جب بند کر کے بھی آزما لیا تو اب سوچنے لگا کہ یہ لڑکی سدھرنے والی نہیں ہے، میں اس کو مار ڈالتا ہوں۔ اس کے بعد اس ظالم باپ نے ایک سازش تیار کی، اور بادشاہ کے پاس ایک ہیرے کی انگوٹھی تھی جو کسی اور کے پاس نہیں تھی، صرف بادشاہ کے پاس تھی۔ بادشاہ اس انگوٹھی کو بہت سنبھال کر رکھتا تھا، اور جان سے بھی زیادہ وہ انگوٹھی بادشاہ کو عزیز تھی۔ ایک بار بادشاہ سو رہا تھا اور انگوٹھی سراہنے رکھی ہوئی تھی۔ یہ وزیر یعنی اس لڑکی کا باپ چپ کے کمرے میں آیا اور وہ انگوٹھی اٹھا کر وہاں سے لے گیا۔ اگر وہ لڑکی کو دیتا تو لڑکی بادشاہ کو بتا دیتی کہ یہ انگوٹھی میرے باپ نے مجھے دی ہے۔ اب اس نے سوچا کہ میں کیا کروں۔ اگلے دن وہ بیٹی کے کمرے میں آیا۔ اس وقت وہ کمرے میں موجود نہیں تھی۔ باپ ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس نے سوچا کہ یہ جو کبوتروں کا گھونسلہ ہے، اس کے اندر میں انگوٹھی کو چھپا دیتا ہوں اور سپاہیوں سے کہوں گا کہ اس گھونسلے کو بھی چیک کرے، ہو سکتا ہے یہ انگوٹھی اس میں موجود ہو۔ سازش تو بہت اچھی تیار کی تھی، چالاکی سے اس نے کام بھی کیا تھا، لیکن سب کچھ اس کے منصوبے کے مطابق نہیں ہوا۔ وہ لڑکی اللہ کا نام لینے والی تھی، اور اللہ اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا ہے۔ لڑکی کو یہ بات پتہ نہیں تھی کہ یہ انگوٹھی کبوتروں کے گھونسلے میں ہے۔ بادشاہ نے جب دیکھا کہ انگوٹھی نہیں ہے تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا اور اپنے سپاہیوں کو بلایا اور کہا کہ جس کسی نے بھی میری انگوٹھی چرائی ہے فوراً اس کا نام مجھے لا کر دو، اس شخص کو پکڑ کر لاؤ، میں اس کا سر خود قلم کروں گا۔ وزیر تو اسی موقع کی طاق میں تھا۔ وہ کہنے لگا، جان کی امان پاؤ تو بادشاہ سلامت کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ باہر کے لوگوں کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو سب سے پہلے اس محل کی تلاشی شروع کرنی چاہیے۔ تو بادشاہ کہنے لگا، کیا تمہیں کسی پر شک ہے؟ تو اس نے کہا، شک تو نہیں ہے، لیکن اصول کی بات ہے، پہلے ہمیں اپنے محل میں ہی ڈھونڈنا چاہیے، کیونکہ اکثر لوگ محل کے ہی غدار ہوتے ہیں۔
बादशाह ने कहा, बात तो तुमने ठीक कही है, चलो फिर महल की ही तलाशी शुरू कर लेते हैं। फिर महल की तलाशी शुरू कर दी गई। जब सिपाही वजीर की बेटी के कमरे में पहुंचे तो अंगूठी नहीं मिली। वजीर ने कहा कि इस घोंसले में भी देखो, लेकिन उन्हें कहीं भी अंगूठी नहीं मिली। सिपाही सोच भी नहीं सकते थे कि एक बाप अपनी बेटी का इतना बड़ा दुश्मन कैसे हो सकता है कि बादशाह के जरिए उसको कत्ल करवाना चाहता है। सिपाहियों ने जब घोंसले की तलाशी ली तो वो अंगूठी मौजूद नहीं थी। इसके बाद सिपाही उस वजीर के कमरे में पहुंचे तो क्या देखते हैं कि तकिए के ऊपर वो अंगूठी रखी थी। तो सिपाहियों ने फौरन उस वजीर को गिरफ्तार कर लिया और बादशाह के सामने लेकर आ गए। बादशाह ने कहा, तू चोर है, तू इतने दिनों से गद्दारी कर रहा था, अब मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। बादशाह ने तलवार उठाई और एक झटके में उसका सर उसके जिस्म से जुदा कर दिया। तमाम दरबारी देख रहे थे और वो लड़की भी देख रही थी। यह मंजर देखकर वो लड़की भी रोने लगी। उसको तो पता ही नहीं था कि उसका बाप उसका कितना बड़ा दुश्मन था। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि वो अंगूठी बाप के कमरे में कैसे पहुंची। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि वो लड़की उन कबूतरों को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सिखाती थी। जब उसका जालिम बाप अंगूठी रखने आया तो कबूतर अल्लाह पाक की कुदरत से ये बात समझ रहे थे और वो जो कबूतर था जिसके घोंसले में वो अंगूठी मौजूद थी वो उड़ने लगा। जब वो उड़ने लगा तो अंगूठी उसके पैरों में फंस गई। अब वो उड़कर उस जालिम बाप के कमरे में आया और अंगूठी उसके बिस्तर पर गिरा दी और वापस वो कबूतर घोंसले में आ गया। इस तरह से वो लड़की बच गई। बिस्मिल्लाह की बरकत पर अब उस लड़की ने सोचा, मैंने जो उन बुजुर्ग की बात सुनी थी, जो उन्होंने कहा था कि बिस्मिल्लाह की बरकत से हर बिगड़े काम बन जाते हैं, मुश्किलात हल हो जाते हैं, तो अब उस लड़की ने यह बात आजमा ली थी। इसके बाद वो लड़की मुसलमान हो गई। सुबहान अल्लाह। तो दोस्तों, देखा आपने कि किस तरह से बिस्मिल्लाह की बरकत की वजह से उस लड़की की जान बच गई। तो हमें भी चाहिए कि हम बिस्मिल्लाह का विर्द करते रहें और जो भी काम करें बिस्मिल्लाह शरीफ से शुरू करें। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप बिस्मिल्लाह की बरकत को समझ गए हों। तो दोस्तों, फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपने करीबियों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज़।